نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام، بڑا نازک سا مضمون شروع کیا ہے۔ گزشتہ مجلس میں بہت ساری ابتدائی باتیں آپ احباب کے گوش گزار کی ہیں۔ کوشش کروں گا کہ وہ ابتدائی باتیں بھی آپ کے سامنے رہیں تاکہ گفتگو کا ربط ہو جائے اور آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ کوئی لچے دار تقریریں کرنا مقصود نہیں ہوتا، اپنا مزاج یہ ہے کہ ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے یا ایک مسئلہ ہے، وہ سمجھ آ جانا چاہیے۔ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو موجودہ دور کے بہت سارے سوالات کے جوابات آ جائیں گے اور موجودہ دور کے بہت سارے فتنوں کا جواب بھی ہو جائے گا، بلکہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو تقریر برائے تقریر، واعظ برائے واعظ سماعت نہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا، خواہ اس کا تعلق گھریلو زندگی سے ہوتا، بیرونی زندگی سے ہوتا، انفرادی سے ہوتا، اجتماعی سے ہوتا، عبادات سے ہوتا، معاملات سے ہوتا، وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ظاہر ہے ہمارے لیے اب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم کسی مسئلے میں الجھیں گے، پریشان ہوں گے تو ہم فوراً اللہ کی کتاب کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں گے۔ جو ان تعلیمات کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ تو ویسے ہی الگ ہو گیا نا، اس کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو ہمیں خود کو ہے کہ ہم کہیں الجھن کا شکار نہ ہو جائیں اور ہمیں بات بے غبار قسم کی سمجھ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے محترم اور مقدس طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے۔ اہل بیت بھی ایک ٹائٹل ہے، لیکن چونکہ وہ صحابیت میں ساتھ شامل ہیں، پہلے وہ صحابی بنے گا تو اس کی کوئی قدر و قیمت ہوگی۔ اگر وہ صحابی نہیں ہے تو میرے نبی کے خانوادے سے تعلق کی بنیاد پر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی پہلے صحابی ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔
تو وہ طبقہ جو مقدس اور محترم ہے، آج کے زمانے میں، آج کے دور میں گفتگو کرتے ہوئے انداز ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ تاکہ اول تو لوگ ان شخصیات سے بدگمان ہو جائیں، نہیں تو کم از کم شک شبے میں ضرور پڑ جائیں. باتیں آگے پیچھے سیاق و سباق ملا کر پیش ایسے کیا جاتا ہے. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ اس امت میں سب سے بہترین طبقہ کون سا ہے، وہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جو آپ کے ساتھ معاون کے طور پر ساتھ تھے، جو ان کے صحابی تھے. اہل انجیل سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے محترم طبقہ کون سا ہے، وہ کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، وہ سب سے محترم، مقدس اور محترم طبقہ ہے. اور بدقسمتی نہیں اس امت کی تو اور کیا ہے کہ یہاں پوچھیں تو یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں. کہنا چاہیے تھا کہ اس امت میں سب سے بہترین طبقہ تو وہ ہے جو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، جنہوں نے براہ راست آپ سے دین وصول کیا، وہ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے. خود کو 1400 سال کے بعد ایمان والا کہیں، اور جنہوں نے میرے نبی سے کلمے پڑھے ہیں اور آپ کی دعوت پر ایمان لائے اور آپ کو دیکھ کر دین کو قبول کیا، ان پہ انگلی اٹھا دیں، تو اس سے بڑی بے وفائی کیا ہے؟ دین سے اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ان مقدس شخصیات کو برا کہے تو وہ بہت برا ہے، پھر اس امت کے وہ لوگ بھی اگر ان محترم شخصیات کو برا کہیں تو پھر اس امت کے سب سے برے بھی وہی لوگ ہیں جو ان سب سے اچھوں کو برا کہیں گے. اس لیے ضرورت پڑی کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیے گا. میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی غلط ہے، کسی وجہ سے بھی، کریکٹر کے حساب سے، کردار کے حساب سے، کوئی بدعملیوں کے حساب سے، کسی وجہ سے وہ بدنام زمانہ ہے، کہنے والے کی مرضی ہے. وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ گھرانہ بہت اچھا ہے، ایک آدمی غلط ہے، اور کہنے والے کی مرضی ہے، وہ کہنے نہیں یہ اس کے گھر والے ہیں، یہ اس کے ماں باپ ہیں، یہ اس کے رشتہ دار ہیں. کہنے والے کی مرضی ہے نا جس انداز سے تعارف کروائے. اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ وسیع کرے گا تو پھر کیا کہے گا؟ یہ تو وہ محلہ ہے، پورے محلے کو شامل کرے گا ایک برے کے ساتھ. اس کی مرضی ہے تو پورے خاندان کو شامل کر دے، یہ وہ فلانا خاندان ہے. اسلام ایسے نہیں کرتا. اسلام عملوں کے حساب سے تو گروپ بناتا ہے، یہ کفر والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ شرک والے ہیں، یہ توحید والے ہیں، یہ بدعت والے ہیں، یہ سنت والے ہیں، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، یہ جنت والے ہیں، یہ دوزخ والے ہیں، یہ سود والے ہیں، یہ حلال والے ہیں. قرآن اس اعتبار سے تو تقسیم کرتا ہے، خاندانوں کے اعتبار سے یا افراد کے نام لے کر قرآن یوں تقسیم نہیں کرتا کہ یہ فلانا خاندان ہے اور یہ فلانا خاندان ہے. کہنے والوں نے باتیں اس انداز سے کرنا شروع کر دی ہیں. ضرورت پیش آ گئی کہ ہم دوبارہ سے یہ سبق پڑھیں جو ہمیں قرآن نے پڑھایا تھا یا بڑوں کو پڑھایا تھا، جنہوں نے سمجھا تھا، جن کو یہ پریشانیاں نہیں ہوئی تھی جو آج ہماری نسل کو ہو رہی ہیں. کہنے والے اس انداز سے بات کرتے ہیں. غزوہ احد کا ذکر کریں، اس میں تو منافق بھی تھے. خندق کا ذکر کریں اس میں، حنین کا ذکر کریں تو کہتے ہیں اس میں منافق بھی تھے. مدینے کا ذکر کریں تو کہتے ہیں ان میں منافق بھی تھے. پھر اور زیادہ بات کو وسیع کریں گے تو پوری آپ کی اس دور کی امت اور آپ کے صحابہ کو اور ساری جماعت کو مشکوک بنا کے پیش کر دیں گے، ان میں تو منافق بھی تھے، پتہ نہیں کون کیا تھا. یہ آج کے دور کی میں لینگویج بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسا آسان کھیل ہے اور ایسا شغل ہے کہ اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی، کوئی دفاع نہیں کیا. اللہ نے ایسے چھوڑ دیا کہ جس کا جی چاہے جس کو مرضی مومن کہہ دے، جس کو مرضی منافق کہہ دے.
آج صدیوں گزرنے کے بعد کوئی کالج ہے، اس کا پہلا بیچ ہے، وہ فخر سے کہتا ہے میں اس کالج کا پہلا بیچ ہوں، میں اس یونیورسٹی کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ تب اکیڈمی تھی جب شروع ہو رہی تھی، آج یہ یونیورسٹی بن گئی ہے، اس کا پہلا اسٹوڈنٹ میں ہوں۔ وہ پہلا ہونے کے ناطے گردن اٹھا کے تعارف کرواتا ہے، اس پوری امت کا پہلا بیچ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس امت کا پہلی کلاس اور پہلی جماعت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بلکہ میں وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو اس سمت میں بھی تعارف کروا دیتا کہ صرف پہلا نہیں، ایمان میں بھی پہلے، نماز میں بھی پہلے، زکوٰۃ میں بھی پہلے، جہاد میں بھی پہلے، روزوں میں بھی پہلے، تقوی میں بھی پہلے، محبت میں بھی پہلے، جی ہاں سخاوت میں بھی پہلے۔ آپ اسلام کا کوئی حکم اٹھا کے دیکھ لیں، ہر حکم میں پہلے عمل کرنے والے وہی لوگ ہیں، ان کا کوئی تعارف نہیں، اللہ نے ان کا کوئی تحفظ نہیں کیا۔ آپ قرآن پڑھیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن کا کوئی صفحہ ان ایمان والوں سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں دھوکے میں ڈال دیا گیا ہے، ہمیں تاریخ کی کتابوں میں الجھا دیا گیا ہے، ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ہم نے بھی آنکھیں موند لی ہیں اور بند کر لی ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میرے نبی کے فرامین پڑھنے چھوڑ دیے ہیں، ورنہ قرآن آپ کو جگہ جگہ پہ تعارف کروائے گا۔ جب قرآن کہے گا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس سے پہلے اگر ابو بکر نہیں ہے تو پھر اور کون ہوگا؟ جب قرآن کہے گا یا ایھا الذین آمنوا، اگر اس میں یہ صحابہ کرام پہلے ایمان والے نہیں سمجھے جائیں گے تو پھر اور کون ہوگا جناب؟ غلط فہمی ڈال دی، ایسے سمجھا جیسے کھلا میدان ہے اور یہ سوشل میڈیا ہی دنیا ہے۔ ضرورت پڑی براہ راست ممبر پہ بیٹھنے والا لوگوں سے مخاطب ہو، مغز کھپائی کر کے آئے، پڑھ کے آئے، اور کوئی نفرت نہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی فتویٰ نہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اپنوں سے غرض ہے کہ وہ تو صحیح سمجھیں، کم از کم ہم تو کل قیامت کے دن مجرم نہ ہوں۔ ہماری آواز جہاں تک جا سکتی ہے، ہماری بات جہاں تک جا سکتی ہے، جو ملنے والے ہیں، جو زندگیوں میں ہیں، جن سے علیگ سلیگ ہے، جو نمازی ہیں، جو تعلق والے ہیں، فرض بنتا ہے کہ ان تک صحیح بات بھی پہنچنی چاہیے۔ اب مومن اور منافق کے لیبل کو الجھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کون مومن ہے کون منافق ہے، چونکہ قرآن نے نام نہیں لیے، سوائے حضرت زید کے وہ بھی کسی تناظر میں ان کا نام آیا ہے، ورنہ قرآن میں نام نہیں لیا اللہ نے کہ فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں ایمان والا فلاں ایمان والا، نام نہیں ہے۔ بات کرنے والے کو کھلا میدان مل جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے ایت ادھر فٹ کر دیتا ہے، اس کا دل کرتا ہے اس کے خلاف فٹ کر دیتا ہے، کھلا میدان ہے۔ کیوں کھلا میدان ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک صفحے پر حمیت میں بات لکھی ہوئی ہے، دوسرے صفحے پر مخالفت میں بات لکھی ہوئی ہے، وہ اس کا دل کرے گا حمیت میں تو حمیت والا صفحہ پڑھے گا، اس کا دل کرے گا اسی شخصیت کی مخالفت کرنے کا تو مخالفت والا صفحہ لے آئے گا۔ آنکھیں ہماری بند ہو گئی، ہم پٹری سے اتر گئے۔ جب اولادیں اپنے ماں باپ کے تعارف لوگوں سے پوچھ کے پہچاننا شروع کر دیں گے تو پھر لوگ ماں باپ کو بھی برا بنا دیں گے۔ ہم باہر والوں سے پوچھتے ہیں ماں باپ ہمارے کیسے ہیں تو پھر یہی جواب ملیں گے جو مل رہے ہیں۔ گھر میں قرآن پڑھا ہے، اس کو پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ دو گروہ ہیں، یوں تو قرآن نے، میں نے عرض کیا نا، بہت سارے گروہوں کا ذکر کیا ہے، یہود کا ذکر ہے، نصارہ کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کا ذکر ہے، منافقوں کا ذکر ہے۔ پہلی امتیں اور بعد والی امتیں کہہ کے اللہ نے تذکرے فرمائے، مختلف طریقے، لیکن چونکہ میری گفتگو کا تعلق دو طبقوں سے ہے، میں اسی میں رہنا چاہوں گا تاکہ کچھ نہ کچھ تعارف آپ کے سامنے آ جائے۔ جو بات رہ گئی وہ اگلی نشست میں چلی جائے گی۔ اگر منافق کو الگ کرنا ہے، یہ منافق والی رد کا جواب تلاش کرنا ہے یا ذہن صاف کرنا ہے تو پھر ایمان والوں کو پہچاننا بھی ضروری ہوگا۔ اگر کھوٹا الگ کرنا ہے تو کھرے کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اس لیے پہلے ایمان والوں کا تعارف، پھر منافقین کا تعارف،
اور قرآن نے کھلم کھلا تعارف کروایا. اور ظاہر ہے جو لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے مسئلہ تو ان کو پیش تھا نا کہ ہم میں مومن کون ہے اور ہم میں منافق کون ہے. میرے اور آپ کے لیے تو مسئلہ رہ نہیں جاتا, مین مسئلہ تو ان کے لیے تھا. اگر ان کو تعارف نہ کروایا جائے تو پھر بتانے کا کیا فائدہ. معلوم ہوا ایسی پہچان کروائی گئی کہ کوئی نو وارد آئے وہ پہچان سکتا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے. سورۃ بقرہ پڑھیں, شروع میں اللہ نے سب سے پہلے ایمان والوں کا تعارف کروایا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان والے وہ ہیں جو بالغیب ایمان رکھتے ہیں, بن دیکھے. اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے, جنت کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے, فرشتوں کو انہوں نے نہیں دیکھا, اور بہت ساروں نے وہی اترتے بھی نہیں دیکھی. کہیں کہیں نظارے ہوئے ورنہ مجموعی طور پر وہی اترتے بھی نہیں دیکھی. لیکن ایمان بالغیب ہے, ایمان لائے, ایک ایک بات کو تسلیم کیا. ایک اونٹ والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ہوا جو انکاری ہو گیا. آپ قیمت لینے کے لیے گئے, پیچھے سے اس نے کسی اور کو بیچ دیا. واپس آئے تو آپ نے دعویٰ کیا کہ بھائی میری تیرے سے بات ہو گئی ہے. اس نے کہا جی گواہ لاؤ. اور یہ یاد رکھنا کہ ضروری نہیں ہر سچی بات کا گواہ بھی ہو. فیصلہ تو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگا, مگر ہر جگہ پہ جہاں گواہ نہ ہو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹا ہے. حضرت علی کی زرہ کی مثال سامنے رکھ لیں. بے شمار واقعات اپنی زندگی میں آتے ہیں, آدمی اکیلا ہوتا ہے, کسی واقعے کا گواہ ہوتا ہے, لیکن اور کوئی پاس نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام سے جب گفتگو ہوئی تو ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں. دشمن نے کیا حیران ہونا تھا, اس کافر نے کیا حیران ہونا تھا, میرے نبی حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا تو تھا ہی نہیں, تو میرے حق میں گواہی دے رہا ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی جب ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. جب ایمان لا چکے ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکے میں داخل ہو رہے ہیں, نہیں پتا مکے میں کیا بات ہوئی ہے, کیا واقعہ ہوا ہے, کوئی پتا نہیں. اور یہ اتفاق سے معراج کا موقع ہے, تاریخی اعتبار سے مشہور ہے کہ معراج اس مہینے میں ہوا ہے. واقعہ تو قرآن میں ہے, تاریخ کا تعین نہیں ہے, یہ تاریخ کی بات ہے کہ کب ہوا ہے. قرآن میں واقعہ موجود ہے, اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو کسی نے آگے بڑھ کر صدیق اکبر کے کان میں ڈالا, بلکہ قریشیوں کا سردار ہے, کہ فٹافٹ بدگمان کر لوں, پہلے ہی ذرا ذہن بنا لوں. کوئی آدمی اگر یہ کہے ابو بکر کہ میں راتوں رات اوپر لے جہان میں گیا ہوں اور پھر واپس بھی آ گیا ہوں, تو یہ ہو سکتا ہے؟ جو منصوبے بنانے والے, جو پالیسیاں بنانے والے, پروپیگنڈے کرنے والے, وہ راتوں کو نہیں سوتے. ان کی زندگی اتنی سکون کی نہیں ہوتی, ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے وہ اس سے نہ مل جائے, وہ اس سے نہ مل جائے, اس کا تعلق نہ قائم ہو جائے, کہیں وہ بات نہ ہو جائے. ان کی ہر وقت بے چینی نہیں جاتی. یہ سب سے پہلے ہو گئے صفوں میں. یہاں وہ پہنچا پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, مکے میں داخلے سے پہلے ان کا ذہن خراب کر دوں کہ کوئی آدمی کہے میں راتوں رات گیا واپس آ گیا, یہ ہو سکتا ہے؟ قربان جاؤں صدیق پر, کیا سوچ اللہ نے دی ہے. اللہ نے دوست چن کے ایسے دیے, بھلا دماغ اور مغز اللہ نے چن کے میرے نبی کے حوالے کیے, روحیں منتخب کر کے اللہ نے میرے نبی کے حوالے کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ دعویٰ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو میں یہی کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ آپ نے سچ فرمایا. کوئی اور دعویٰ کرے تو میں سوچ سکتا ہوں, کوئی اور دعویٰ کرے تو پوچھا جا سکتا ہے, لیکن یہ دعویٰ اگر میرے نبی نے کیا ہے تو پھر آپ نے سچ فرمایا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے. میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ کوئی کل کو نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا, کریں گے. میرے نبی نے کہیں نہیں فرمایا ان سے دلیلیں پوچھنا, ان سے مناظرے کرنا, ان سے تسلیاں کرنا, ان سے تصدیق و تحقیق کرنا. فرمایا نہیں, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. جو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے وہ آخری رسول بھی مانے, جو مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے وہ آخری نبی بھی مانے. ایمان رکھنا ضروری ہے. میرے بعد کوئی نبی اور رسول کسی قسم کا نہیں ہے. لہذا کل کو کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے
اور کوئی آدمی تصدیق اور تحقیق کے نظریے سے اس کے پاس جائے کہ چلو پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی بات سمجھ آ جائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ پوچھے گا بعد میں، کافر پہلے ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے پوچھنے سے پتا چلا، تحقیق کی راہ اختیار کرنے سے پتا چلا کہ وہ میرے نبی کے ختم نبوت کا انکاری ہو گیا ہے۔ ایمان کے تقاضے ہیں، ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان، نمازیں قائم کرنے والے۔ آج میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز ہم تک کیسے پہنچی؟ ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آیا، یہی لوگ ہیں، یہی ایمان والے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کی اداؤں کو نوٹ کیا، آپ کی سنتوں کو نوٹ کیا، آپ کے طریقے کو نوٹ کیا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ میرے نبی کے طریقے کو کتنی غور سے دیکھتے ہوں گے، جنہوں نے، دیکھو جتنا کچھ بڑا ہوتا ہے اس کا اتنا ادب ہوتا ہے، وہ باپ کی جگہ پہ ہو، چچا کی جگہ پہ ہو، یا کسی عمر کے حساب سے بڑا ہو، پھر میرے نبی تو ہر اعتبار سے بڑے ہیں۔ اب صحابہ کرام کوئی بچوں کی طرح آپ کے بال تو نہیں گن سکتے، لیکن آپ غور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی توجہ کی ہوگی، کتنی توجہ سے پڑھا ہوگا میرے نبی کے چہرے کو، کتنی نشست لگائی ہوگی میرے نبی کے سر مبارک پہ، میرے نبی کے چہرہ اقدس پہ، کہ وہ گن کے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کے سر اور داڑھی کے بالوں میں 17 بال سفید ہیں۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں، گن کے دکھاؤ، بچوں سے کہو باپ کے گن دکھائے، شاگرد سے کہو 7 کے گن کے دکھا دے، چھوٹے سے کہو بڑے کے گن کے دکھا دے۔ کتنی توجہ ہوگی جو سر اور داڑھی کے بال گن سکتے ہیں کہ 17 بال ہیں، انہوں نے میرے نبی کی کوئی سنت چھوڑی ہوگی؟ ایک ایک ادا کو نوٹ کیا۔ نماز ہم تک پہنچی تو انہی کے ذریعے سے پہنچی، عبادات ہم تک پہنچی انہی کے ذریعے سے پہنچی، وہ خود نماز قائم کرنے والے، پہلی صفوں میں آنے والے۔ آج جن کو 5 نمازیں نصیب نہیں ہوتی، وہ ان کی ایمان کی پرکھ کرنے پہ لگے ہوئے، جن کے اپنے سجدے اور عبادت صحیح نہیں، وہ ان کی چیکنگ کرنے پہ لگے ہوئے۔ اپنے کردار پہ جھانکیے گا، اپنے عیبوں کو ٹٹولیے گا، کہاں ہم اور کہاں وہ، یہ ترازو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ فیصلے کر کے قرآن میں درج کر کے مہر لگا دی ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسا مضبوط اور محکم کلام ہے، ہم نے اس کو سر پر مہر کر دیا ہے، اب اس میں سے نہ باطل اس میں داخل ہو سکتا ہے، نہ حق اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ جو کچھ درج ہوا ہے وہ قائم رہے گا۔ اللہ نے ان کی صفتیں بیان کر دی، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنے والے، جو اللہ نے آپ پر اتارا، جو پہلوں پر اتارا اس پہ ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری جگہ آئیے، سورہ انفال، اس کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ لوگ ہیں جب اللہ کی آیتیں ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ وہ نمازوں کو قائم کرنے والے، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنے والے، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ پکے مومن ہیں۔ یہ سورہ انفال کی ابتدائی آیتیں ہیں، 9واں پارہ ہے۔ تیسری جگہ پہ آئیے، سورہ حجرات ہے، 26واں پارہ، اس کے آخر میں جائیے گا۔ یہ اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں، یہ کن کا تذکرہ ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں ان کو کوئی شک شبہ نہیں ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مال اور جان کے ذریعے، اولئک ھم الصادقون، فرمایا یہ سچے لوگ ہیں۔
تیسری جگہ پہ آئیے، 3 گروہوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ بھی 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے نا، یہ 28واں پارہ ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مہاجرین میں سے وہ لوگ، وہ فقراء جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، نکالے گئے بیچارے، مال بھی رہ گیا اور ازمائشوں کا شکار ہو گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف مقصد کیا ہے؟ وطن چھوڑا، مال چھوڑا، کاروبار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، جان و مال سے گزر گئے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ دوسرا طبقہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جنہیں آپ انصار کہتے ہیں، جنہوں نے مہاجرین سے محبت کی، ان کے غم بانٹے، دکھ بانٹے، ان کی نصرت کی، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دی، بخل نام کی کوئی شے نہیں ہے اور ان سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ 2 طبقے ہو گئے۔ تیسرا طبقہ اللہ فرماتے ہیں تیسرے وہ لوگ والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ اپنی دعاؤں میں یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے گزرے، ان کا تعلق مہاجرین سے ہو یا انصار سے ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ہمارے دل صاف کر دے ان کے حق میں، ہمارے دل میں کوئی میل نہ ہو، نہ مہاجرین کے لیے نہ انصار کے لیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو مال فے ہے، بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو جائے، وہ مومنین کا حق ہے۔ فرمایا اس میں ان کا حق ہے جو مہاجرین ہیں، ان کا حق ہے جو انصار ہیں، پھر ان کا حق ہے جن کے دل ان سے صاف ہے۔ جن کے دل ان کے حوالے سے صاف نہیں ہے، ان کا مال فے میں بھی حق نہیں ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ وہ ایمان والوں میں بھی شامل نہیں ہے۔ معلوم ہوا جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان والوں میں سے بھی نہیں ہے۔ آپ سورہ فتح کا آخر پڑھیں تو آپ کو ایک اور بات بھی ملے گی۔ اللہ صحابہ کرام کی تعریف کرتے کرتے آخر میں فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، پہچان بتائی کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کا اللہ دفاع کر رہے ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں کہ لیغیظ بہم الکفار، اللہ ان کے ذریعے کافروں کو جلائے گا۔ جن کو ایمان دین سے محبت نہیں ہے اس کو دین والوں سے بھی محبت نہیں ہو سکتی، جس کو دین قبول نہیں ہے اسے قرآن بھی قبول نہیں، اسے قرآن والے بھی قبول نہیں، اسے ایمان والے بھی قبول نہیں۔ معلوم ہوا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت نہ ہو اس کا دل ایمان سے کیا ہے؟ خالی ہے، پہچان ہے۔ امام زین العابدین کی بات کروں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کی تو فرمانے لگے تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا انصار میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم تیسرے طبقے میں بھی نہیں ہو، تمہارے دل میں محبت بھی نہیں ہے، تمہارا ان سے کیا لینا دینا؟ نہ تو مہاجرین میں سے نہ تو انصار میں سے، اور پھر جو تو باتیں کر رہا ہے تیرا دل بھی صاف نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر مہاجرین اور انصار میں سے نہ بھی ہو، قیامت تک آنے والا ایمان والا اس بات کا پابند ہے کہ وہ پہلے ایمان والوں سے محبت کرے، پھر بھی اس کی بخشش ہوگی۔ اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے، نفرت ہے، تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے بھائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، زین العابدین بھی اہل بیت کا ان کے سرخیل ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی بات سن لو پھر بات ختم کروں گا۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی بخشش کی راہ نکال دی، ان کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اس رب کو معلوم تھا کہ ان کی آپس میں ناراضگیاں بھی ہوں گی، اس رب کو معلوم تھا کہ ان میں اختلاف بھی ہوں گے، اس کے باوجود اللہ نے پہلے ہی ان کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ معلوم ہوا جب اللہ ان کی کمزوریوں کے باوجود، ان کے ایمان کی وجہ سے، میرے نبی کے صحابی ہونے کی وجہ سے، آپ کا زمانہ پانے کی وجہ سے، آپ کے شاگرد ہونے کی وجہ سے، آپ سے تربیت لینے کی وجہ سے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، آپ کے حکم پہ جہاد کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی پہلے ہی بخشش کے فیصلے فرما دیے ہیں، پھر کسی کو کوئی حق نہیں کہ ان پہ تنقید کرے۔ معلوم ہوا جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کو بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ میں اگلے دن ایک نام نہاد سکالر کو سن رہا تھا، وہ کسی صحابی کو کہہ رہا تھا کہ آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں تو میرے چاہنے والوں کے دل ٹوٹ رہے ہوں گے، ان کے دلوں پہ چھریاں چل رہی ہوں گی، اس لیے کہ تو میری بے عزتی کر رہا ہے، تیری زندگی پہ لعنت ہو، تجھے تنگ کرنے سے تیرے چاہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے صحابہ کی توہین کرنے پر بھی ان کے چاہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان پہ تنقید کرنے سے بھی اس امت کو کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی جماعتوں کا مسئلہ ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ کسی گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں صحابہ کو تاریخ سے نہ پڑھو، صحابہ کو قرآن سے پڑھو۔ تاریخ غلاظت کا ڈھیر ہے، گند کا ڈھیر ہے، گند سے بھری پڑی ہے۔ پھر ایک اصول عرض کر دوں، ایک حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، کوئی چارہ نہیں تعویل کرنے کا، تشریح کرنے کا، کوئی اور مفہوم کرنے کا، کوئی راہ نہ ہو تو کیا کرو گے؟ حدیث چھوڑ دیں گے۔ کوئی چارہ نہ ہو تو حدیث کیا کر دو گے؟ میرے اس بات کو ذرا توجہ کرنا، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، میں تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تقریریں ہو سکتی ہیں مگر یہ مجلس سے سمجھنے کی ہے، ہم آزاد ہو کے بات کر رہے ہیں تاکہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اگر حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، کوئی تعویل نہیں، کوئی تشریح نہیں، کوئی اور مفہوم نہیں، کوئی اور راستہ نہیں ہے، حدیث چھوڑ دیں گے، قرآن کو رکھ لیں گے۔ مجھے بتاؤ جو تاریخ کی بات قرآن سے ٹکرائے گی تو کیا کرو گے؟ تاریخ کی کوئی حیثیت ہے حدیث کے مقابلے میں؟ جہاں حدیث چھوٹ رہی ہے وہاں تاریخ تو جوتی کی نوک پہ ہوگی، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ آپ جتنے آپ بولیں گے، آپ کو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ باتیں کرنے والے کبھی اہل بیت کی آڑ لے لیں گے، کبھی جنگ صفین کی آڑ لے لیں گے، کبھی جنگ جمل کی آڑ لے لیں گے، کبھی یہ منافقوں والا ٹائٹل لے کے اس بہانے سے تبرہ شروع کر دیں گے، کبھی کس بہانے سے۔ سب ایک ہی مطلب ہے، دل میں ان لوگوں کی چونکہ محبت نہیں ہے، پھر انہیں کمزوریاں نظر آتی ہیں، انہیں خوبیاں دکھائی نہیں دیتی۔ ارے تو آیا اتنے سالوں کے بعد، تجھے ان کی کمزوریاں نظر آئی، اللہ سے زیادہ انہیں کون جانتا ہے؟ جس رب نے ان کے دلوں کے بھید جان کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ قرآن پاک سے سمجھیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے سمجھیں اس گروہ کو اور اس طبقے کو۔ آئندہ مجلس میں دوسرے گروہ کا تعارف رہے گا، منافقین کا، پھر آخر میں انشاءاللہ اس کا موازنہ پیش کروں گا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ